السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین آپ کا یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آج کل ذرا زندگی ٹف ہوئی ہے، چونکہ سردی تو چلو اللہ خیر کرے آہستہ آہستہ موقع گئی ہے، مگر گرمی بھی ابھی شروع نہیں ہوئی. بڑا سہانا موسم ہے، بڑا دل فریب موسم ہے، مگر یہ جو اپنا گجرالے کا مچھر نہیں پھر رہا پورے پاکستان میں تگڑا اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے. امان سے بندہ ہلکا سا پنکھا چلاتا ہے موسم انجوائے کرنے کے لیے تو مچھر لڑنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ پنکھا تیز کرتا ہے مچھر بھگانے کے لیے تو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے، یا بتی چلی جاتی ہے تو پھر مچھر باہر نکل کے لوڈیاں ڈالنی شروع کر دیتا ہے. مطلب اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ بندہ موسم انجوائے نہیں کر پا رہا. بالکل ایسی حالت ہوئی ہے کہ کوئی پہلوان کھاتا پیتا بندہ کسی کے گھر مہمان چلا جائے، ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو، کلا میزبان اندر ہو، ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی پر ڈائننگ ٹیبل ہو اور اس کے اوپر کھیر کی کتنی ساری پلیٹیں پڑی ہوں، وہ پلوان اٹھ کے کھیر والی پلیٹ پکڑنے ہی لگے تو اوپر سے پھر میزبان آ جائے، پھر پلوان بیٹھ جائے، پھر وہ اندر جائے، پھر وہ کھیر کی پلیٹ پکڑنے لگے، پھر اوپر سے میزبان آ جائے. یہ خجل خرابی ہو رہی ہے موسم کے حوالے سے بھی. مثال میں نے میرا حالت غلط تو نہیں دے دی؟ آپ پوچھ لینا چاہیے نا، کسی وقت پیڑی مثال بندے کو شرمندہ بھی کروا دیتی ہے. جس طرح دو دوست تھے نا، ان دونوں کی شادیاں ہو گئی تو کئی سالوں کے بعد ملے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کو پوچھتا ہے سناؤ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ کہتا ہے یار جنت کی حور ہے. دوسرا کہتا میری تو ابھی زندہ ہے. اس نے کہا کو عقل کو ہاتھ مارو، جنت کی حور کا مطلب ہے خوبصورت ہے، اللہ اسے زندگی سے تندرستی دے. تم عورتوں کے خلاف سارے لطیفے سنا کے گھر ہی واپس جاتے ہو؟ نہیں، گھر تو جانا ہی پھر پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ سارے لطیفے میرے عورتوں کے خلاف نہیں ہوتے، حق میں بھی میں نے یاد کر لیے ہوئے. فار ایگزامپل خوش کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں کو ایک لطیفہ پیش خدمت ہے. اللہ زندگی سے تندرستی دے. دو خواتین بیچاری فوت ہو گئی نا تو سیدھی گئی دو یخ میں. ادھر وہ ہنس کھیڑ رہی ہیں، کہہ لگا رہی ہیں. فرشتوں نے کہا کہ یار یہ کون ہے جو دو یخ کو بھی انجوائے کر رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ بی بی جی خیر ہے؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہے. کہتی ہے بس بھراوا ساڈے لئی تے بالکل سسرال والا ہی ماحول ہے. عزیز صاحب، آپ عورتوں کے حق میں بات کرتے ہوئے بھی عورتوں کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو دوزخ سے بچائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. ویسے لطیفہ سنانے کے لیے میں چٹکلا سنانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں. اللہ معاف کرے، کسی دشمن کے لیے بھی نہیں یہ سوچنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ہر ایک کے لیے یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سوچتے ہو میرے لیے کہ بیٹھے چائے ہی پیتے رہتے ہو. چلو جی خبریں شروع کریں. ہاں جی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی ایک ہی پرواز سے لاہور آمد. دونوں نے مسافہ اور بات چیت سے گریز کیا. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. میرے مرشد کا یہ کر آیا، میں صدقے جاؤں. میں یار اٹھ کے تمہار ڈال لوں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے نا بندے کی. لو جناب مرشد پاک، میں قربان جاؤں کہ جہاز میں بیٹھ کے تھے جناب، اس میں چیف جسٹس بھی سابق بیٹھے ہوئے. بالکل جی، دونوں. ہائے 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 ہائے، جن کے ہاتھوں دکھی ہوئے میرے مرشد، وہ جہاز میں ساتھ ہی بیٹھ کے دیکھو نا ذرا. اسی موقع کے لیے شاعر نے کہا ہے نا، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، جسٹس کا جہاں اور ہے یوسف کا جہاں اور. میں صدقے جاؤں جب میرے مرشد کی نظر پڑی ہوگی نا چودھری افتخار صاحب پہ، پہلے تو میرے مرشد نے اٹھ کے ہلکی سی بڑک ماری ہوگی، اس کے بعد بیٹھ کے تو جہاز کی کرسی پکڑ کے کہا ہوگا کہ کرسی میری کوئی کھو کے بہائے ہونا ہے. مرشد میرے نے چودھری افتخار صاحب کو اگے تھوڑا یہ گوڈا بھی چوبا ہوگا کہ سیٹ سیدھی کر پائی. اور یہ بھی میرے مرشد کے دل میں آیا ہوگا کہ ادھر سے ایئر ہوسٹس گزرے
جوس کا گلاس لے کے میں اسے ٹھیبی دوں سیدھا جوس کا گلاس اگلے بندے کی چوٹ پہ گرے جا وہ کیوں یار؟ مرشد کے دل میں آیا ہوگا کہ یار اس بندے نے میرا تو جلوس نکال دیا تھا, اس پہ کم از کم جوس تو ڈگے نا. سیانے کہہ گئے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, ایک جہاز میں دونوں پتہ نہیں کس طرح رہے ہیں. دونوں ہی سوچتے ہوں گے کہ یار ادو چنگا سی بس تے ہی بہ جاندے. بندہ ڈرائیور نے جا کے کہہ ہی دینا کہ یار مینوں ایتھے ہی لا دیا بھائی. ایسے مرشد میرے نے جہاز کی پوڑیاں اترتے ہوئے چوہری صاحب کو ساڑنے کے لیے ایسے ایسے کیا ہوگا جیسے عدالت کی پوڑیاں اترتے ہوئے نہیں تھے کرتے. دوہر کیا چرتی جیون نصیب نہیں ہوا کرو. گرمی شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا. لو جی 16 گھنٹے بتی نہیں آ رہی 24 گھنٹوں میں سے صرف 8 گھنٹے آ رہی ہے. ویسے 8 گھنٹے ہی آنا چاہیے یار, بتی بھی ہر سرکاری ملازم ہے. باقی سرکاری ملازم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو بجلی بھی آخر کار ایک انسان ہوتی ہے. عزیز صاحب آپ کو یاد نہیں ہے عابد شیر علی صاحب نے کہا تھا کہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور 16 گھنٹے بتی آئے گی. بیان ہی پٹھا پڑ گیا سارا. یہ پھر رانا ثناء اللہ کا کام لگتا ہے. وہی عابد شیر علی کے خلاف ہے, اس نے بجلی کا میٹر پھڑ کے پہنچا دیا. دیکھو نا یار اس بیچارے نے کہا بھی ہے کہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہ 8 گھنٹے بجلی آ رہی ہے. لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ ہو گئی ہے, حد ہو گئی ہے. ایسے میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہی ہو رہی ہے. کیسے؟ دوسرے 8 گھنٹے ریپیٹ ہوتی ہے, جس طرح ہمارا پروگرام نہیں ریپیٹ ہوتا. یہ مسئلہ ہے. اور 2-3 گھنٹے جس جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے نا لوڈ شیڈنگ, اس میں سلو موشن بھی چل رہے ہوتے ہیں. سلو موشن چلا چلا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بجلی جاتی کدھر ہے, اس کو پکڑیں گے. اچھا جی, پرویز مشرف کا آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب. میں پریشان نہیں ہوں, آپ بھی پریشان نہ ہو. یار یہ کیا کرتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکن؟ دیکھو پرویز مشرف صاحب پہلے ہی بیچارے پریشان ہیں, ٹگے کی ان کو آمدن نہیں ہے, ریٹائر بندے ہیں وہ, تو ان کو 5-6 منٹ کی کال پڑوا دیا انہوں نے. مطلب ٹیلی فون پہ انہوں نے تسلی دی اپنے سارے آل پاکستان مسلم لیگ کو. اب فی بندہ فی کارکن اگر 1-1 منٹ کی بھی بات کی ہو تو 5-6 منٹ تو ان کو پڑ گئے نا بیچارے. جہاں مشرف صاحب نظر بند ہے اس گھر کے باہر کارکن جمع ہو گئے تھے, ان سے ٹیلی فون نے خطاب کیا. ویسے گھر کے باہر ہی کھڑے تھے تو پھر ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ کھڑکی کھول کے کہہ دیتے ٹھیک ہے یار میں جاؤ اللہ خیر کرے. گل سنو, تھوڑے چو اگر کسی کو 100 روپیہ آیا تو نہ سارے بوتل پیا دینا, میں دے دیا. ان میں سے بھی ایک بندے نے کہہ دیا ہوگا مشرف صاحب میں کارکن نہیں جناب, میں دودھ ڈالا وا, اندر پانڈا بھیجو تو دودھ لے لو. مشرف صاحب نے اس کو چاڑا ہوگا تم دودھ والے ہو تو پرے ہو کے کھڑے ہو, میں ابھی خوش ہو رہا ہوں کہ بات کی یہ پارٹی. لاہور میں درجن بھر ٹریفک وارڈنز نے ساتھی کو لفٹ نہ دینے پر 2 کار سوار بھائیوں کو مار مار کے بے ہوش کر ڈالا. اچھا ٹھیک ہے نا, ایک بندہ اگر لفٹ نہیں دے گا تو اس کے ساتھ اور کیا پیار کرے, اس کو شاباش دے. وہ لفٹ کیوں دے آپ کو؟ خجل ہوتے پھر تو ہم کہاں سے پھر جا کے تو سفر کرے. چند لوگوں کو موٹر سائیکلیں ملی ہوئی ہیں, باقی سارے ہم بیچارے خجل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں تو ٹریفک کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں کہاں چھڈ کے. کیوں لفٹ دے بھائی آپ کو؟ بس تو پھر کوٹ پڑی ہے تو چنگے رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. نام ہے وزیر اعلیٰ لفٹ کراتا ہے, نام کار والا لفٹ کراتا ہے. وزیر اعلیٰ کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, پھر کار والا تو ہمارے ہتھے چڑھ گیا, چنگا رہا ہے. پھر کتنی غلط بات ہے. ویسے میرا خیال ہے آپ لوگوں کا پرابلم بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ لفٹ نہیں کروا رہے, اسی لیے آپ لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے کہ تنخواہ تو بڑھ نہیں رہی. میرا غرق ہو گیا. آپ یقین کریں جتنے پیسوں پہ 6-7 سال پہلے بھرتی ہوئے تھے اتنے پیسوں پہ خجل ہو رہے ہیں. ایک ٹگا نہیں بڑا ہماری تنخواہ کا, ادھر ہی کھڑی ہے ہماری تنخواہ, بات ہی نہیں رہی یار. اب تو ایمان سے جا کے نائی کے سامنے جب کٹنگ کراتے ہیں تو پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں. کیوں؟ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تنہا 6 سال ہو گئے نہیں ودتی پئی, تسی ہر ہفتے ہی ود جاندی ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاجنید جوں میں دانشور مشہور ہوتا جا رہا ہوں نا,
مجھے لگ رہا ہے کہ اب تمہارے علاوہ بھی ادھر دفتر میں کچھ لوگ میری طرف سے غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سیاست ہو رہی ہے میرے خلاف ادھر، حسد بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں، چونکہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ اب میں جب آتا ہوں ادھر کو تو جو پہلے لوگ بڑے پیار سے سلام دعا لیتے تھے وہ اب سیریس ہی ہو گئے، السلام علیکم جی کیا حال ہے۔ یہ دفتروں میں ایسے کام تو ہوتے ہیں، مجھے فیل تمہارا لب و لہجہ اپنانا شروع کر دیا ہے، تمہارا گیٹ اپ کرنے لگے ہیں۔ سلیم آپریٹر اپنا وہ کل گیلس باندھ کے آیا ہوا تھا، یہ جو لفٹ آپریٹر، یہ دیکھا ہے نا، میں صحیح پکڑ رہا ہوں نا۔ یہ دفتروں میں ایسی سیاستیں ہوتی ہیں، ایک بندے کے خلاف جو لابیاں بنتی ہیں نا، پھر دوسری طرف دوسرے بندے کے خلاف وہ لابی بنانی شروع کر دیتا ہے۔ میں بھی شروع کرتا ہوں اب یہ سیاست دفتر کی۔ اچھا، میری لابی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہ تمہاری لابی کا یار جنید سلیم اور وہ سلیم، یعنی جس چیز کے ساتھ سلیم لگتا ہے وہ تمہاری لابی کا دفتر، یا جس چیز کا نام سلیم ہے۔ کر لیتا ہوں میں نوٹ، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، یہ مجھے پہلے بھی ایک بندہ میرے محلے کا کہہ رہا تھا کہ یہ ذرا تگڑے ہو کے وہاں پہ جایا کرو، یہ دفتروں کے اندر یہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ سیاستیں بہت چلتی ہیں۔ ایسے تمہیں بتاؤں زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پر دفتر ہے وہاں پر دفتری سیاست بھی ہے، دنیا بھر میں۔ ہاں، اوباما کے دفتر میں بھی ہوگی بہت۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں سب سے زیادہ ہے، تمہیں بتاؤں۔ ہاں، تم امریکہ کی بات کر رہے ہو، امریکہ میں جو اقوام متحدہ کا آفس ہے وہاں پر وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پالیٹکس ہے، کیونکہ وہاں پر مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، وہاں پر تو ملکوں کی لابیز بھی کام کرتی ہے نا، تو وہاں پر تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز میں پالیٹکس ہوتی ہے۔ یہ تو کیا فرق رہ گیا اقوام متحدہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پالیٹکس ہے اور ہر دفتر میں ہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ آ کے کسی دفتر میں اگر داخل ہوتا ہے تو آتے ہی کہتا ہے اور جناب یہاں پر تو آپ کے یہاں تو کوئی سیاست ہی نہیں ہے، جہاں سے میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ تو اتنی سیاست ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر 4 دن وہاں پہ رہتا ہے نا جس دفتر میں، پھر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے نہیں، جہاں سے میں آیا تھا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل سیاست تو یہاں پہ ہے۔ اس کو اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا، پھر وہ آفس پالیٹکس کے خلاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خود آفس پالیٹکس کا حصہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت اسے احساس نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو دفتری سیاست ہے یہ ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں یار، یہ جو HR کے ایکسپرٹس ہیں یہی کہتے ہیں کہ آفس پالیٹکس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ اگر 13 لوگ جو ہیں ان میں سے ایک نے ترقی کر کے ایک نشست پہ بیٹھنا ہے، ایک سیٹ حاصل کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بجائے پازیٹو انداز میں اس کے لیے فائٹ کریں وہ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ویسے جنید میں یہ نہیں مانتا، جیسی پاکستان کے دفتروں میں سیاست ہوتی ہے نا ویسے ہی یورپین کنٹری امریکہ میں نہیں ہوتی ہوگی، یہاں تو حد کر دیتے ہیں۔ ہوتی ہے، جس طرح ہماری ملکی سیاست گندی ہے اور یورپ اور امریکہ کی ملکی سیاست صاف ستھری نظر آتی ہے، اسی طرح سیاست وہاں پر بھی ہوتی ہے اور دفتروں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دفتری سیاست بھی گندی ہے، لیکن دفتری جو آفس پالیٹکس ہے وہ امریکہ میں یا یورپ میں نہیں ہوتی، یہ کہنا غلط ہے۔ بلکہ میں تمہیں بتاؤں، اکنامک ٹائمز اور HR.com ان کی ایک مشترکہ سروے رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ آفس پالیٹکس امریکہ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں؟ ہاں، اور دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے اور تیسرے نمبر پر چائنا ہے۔ اب یہ تینوں ترقی یافتہ ملک ہیں یار۔ اس کا مطلب ہے کہ ترقی ہوتی سیاست سے ہے۔ جو اس کا مرضی مطلب نکالو، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب آپ آفس پالیٹکس میں انڈلج ہو جاتے ہو کسی نہ کسی انداز میں، چاہے مطلب ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ، تو آپ اپنی صلاحیتوں کا کم و بیش نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ آفس پالیٹکس کی نظر کر دیتے ہو۔ نہیں، یہ جو میں نے بات کی ہے نا ترقی ہوتی سیاست سے ہے، یہ میں نے معیار نہیں کیا۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے FIA کے افسر کی نہیں تھی بات کی کہ ترقیاں لے کے آگے آ گئے ہیں سفارشوں کے ساتھ۔ بالکل، مجھے اس وقت FIA کے ایک افسر نے کہا تھا کہ بھائی جی یہاں پہ اسی طرح ترقیاں ہوتی ہیں۔ مجھے 21 سال ہو گئے ہیں کو سیٹ پہ بیٹھا وہ، میری سفارش کوئی نہیں، میری ترقی نہیں ہو رہی، میں سیاست نہیں لڑا رہا، اس لیے مجھے آگے نہیں آنے دیں۔ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہم موازنہ کرتے ہیں نا آفس پالیٹکس کے حوالے سے پاکستان کا دیگر ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ، اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم اور بنیادی فرق ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہاں پر جو مالک ہے، کمپنی کا مالک یا باس جو ہے، وہ آفس پالیٹکس کو دانستہ طور پر کبھی بھی انکریج نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آپ کا جو باس ہے وہ خود آفس پالیٹکس کو انکریج کرتا ہے، وہ اپنے دفتر میں دانستہ طور پر 2 گروپ بناتا ہے جان بوجھ کر کہ مجھے ایک گروپ سے دوسرے کی مخبری ملتی رہے گی،
یہ سب سے غلط انداز ہے. ہاں، اور یہ صرف جو میں ترقی کی بات کر رہا تھا یہی نہیں ہے، کام کے حوالے سے بھی سیاست ہی چلتی ہے. جو بندہ جس کی تگڑی لابی ہے نا، وہ لوگ جو ہے وہ آدھا دن بچا کے چھٹی کر جائیں، بیچ میں سے لیٹ آئیں نہ آئیں، حاضری لیٹ لگائیں، وہ اس طرح کے بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں دفتری سیاست سے. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک ایچ آر ایکسپرٹ ہے، اس نے اپنا مضمون لکھا تھا. اس نے لکھا تھا کہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 90% لوگ ایسے ہیں جو کسی دفتر میں جب ملازمت اختیار کرتے ہیں تو جاتے ہی جو وہ پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنی جاب کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کس نوعیت کی ہے، مجھے کیا کرنا ہے. جاتے ہی وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آفس پالیٹکس کے بارے میں جو اس کی ABC ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک گروپ کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ نوکری یہ ہو جاتی ہے نا، آپ کو جو چھوٹی چھوٹی قباحتیں بھگتنی پڑتی ہیں، جو ٹھوکریں لگتی ہیں دفتر میں، اس سے پھر بندہ بچ جاتا ہے. جب آپ ایک لابی میں گھس جائیں یا ایک اپنی ادھر سیاست میں انوالو ہو جائیں تو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، کئی دفتروں میں ایسے ایسے خوفناک واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی مرضی کا افسر نہیں نہ آیا دفتر میں، آ کے تعینات نہیں ہوا، تو نچلے لوگ جو ہیں وہ ایسی سیاست لڑاتے ہیں، دفتر کا ایسا بیڑا کر کے کرتے ہیں کہ اوپر والے جو ہیڈ آ کے بیٹھتا ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن کال کر لیتے ہیں کہ تم آئے ہو تو دفتر کا پٹھا ہی بیٹھ گیا. حالانکہ وہ جو تھلے والے ہوتے ہیں نا، وہ سیاست لا کے اس کو بیچ کراتے. بالکل ایسے. اگر آپ لوگوں کو ویسے سر آنیسٹلی دیکھا جائے ذہنی سکون چاہیے نا، تو یہ جو آفس کی پالیٹکس ہے نا، اس سے الگ ہی رہنا چاہیے. اور اس کو میرا خیال ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے جو وہ بڑا شدید گناہ ہے. دفتر کے اندر بیٹھ کے آپ کسی کی خشامت کرتے ہوئے یا کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے، اپنے عملے کے، اپنے دوستوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، اپنے کولیگز کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ہمیں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، خراب نہیں کرنی چاہیے. سب کے بچے ہیں اور سب بچے کھاتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ دفتروں میں کام کاج پہ بچوں کے رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے سب کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آفس پالیٹکس کو گھر جا کے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کی پرابلمز ہمیشہ ایگریویٹ کرتی ہے، بڑھتی ہیں آپ کی پرابلم، کم نہیں ہوتی. بیوی سے جا کے بیوی، یا اگر بیوی جاب کر رہی ہے تو شوہر سے. یار یہ پہلے شو میں بتانا. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی جنید صاحب، آج میں یاد ماضی کے حوالے سے ماضی کی کوئی ایسی ایسی دلچسپ چیزیں یاد کراؤں گا آپ کو کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. سب سے پہلی جو یاد ہے وہ یہ ہے ماضی کی کہ آپ ماشاءاللہ کو 22-23 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں. آپ تو میرا خیال ہے یہ اب ساری جو اخبار ہے کمپیوٹر کے اوپر ہی بنتی ہے اور ادھر سے ہی نکل کے تو چلی جاتی ہے. اب عمر کے چکر میں نہ پڑ جانا، لیکن جب میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی تو میرا خیال ہے جو کاتبوں کا دور تھا، جو کتابت کا دور تھا، وہ میرا خیال اپنے آخری سانس لے رہا تھا. یعنی اس وقت جو متن ہے نا خبر کا، وہ تو قلم سے نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن جو سرخیاں، جو ہیڈ لائنز تھیں، وہ ہمارے ہاں کاتب بیٹھے ہوتے تھے اور وہ 3-4 کی یعنی ان کی تعداد نمایاں حد تک کم ہو گئی تھی. پہلے تو 10, 15, 20 قسم یعنی ان کی تعداد 15-20 ہوتی تھی، لیکن جو سرخیاں لکھنے والے کاتب تھے ان کی تعداد 3 یا 4 ہوتی تھی. پہلے وہ سرخی بڑے سائز میں لکھتے تھے، پھر ایک ایک لفظ کاٹتے تھے، اس کو پیسٹ کرتے تھے اور پھر وہ یعنی چھپنے کے لیے یہی میں بچوں کو بتانا چاہ رہا تھا آج کہ کیا دور تھا یار کہ اخبار ساری کی ساری وہ قلم کے ساتھ اور سیاہی کے ساتھ ڈوبے لگا کے لکھی جاتی تھی. یہ دور بھی تھا. ہائے 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 ہائے. اچھا، یہ لکھائی پڑھائی کے حوالے سے، خاص طور پہ رائٹنگ کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائپ رائٹر بھی ہوتا تھا. جیسے کمپیوٹر ہے اب اس کا یہ جو ہوتا ہے کی بورڈ اور ساتھ وہ چوہا ہوتا ہے اس کا، اسی طرح ٹائپ رائٹر جو ہے وہ اس میں صفحہ ڈال کے تو وہ ٹائپ کیا کرتے تھے تڑاتا. بالکل اس میں صفحہ ڈالا جاتا تھا. اب تو کمپیوٹر کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے سکینر یا کیا اسے کہتے ہیں، وہ اٹیچ کر کے تو ادھر سے صفحہ نکال لیتے نا پرنٹر میں سے. پہلے وہ ٹائپ رائٹر مشین ہوتی تھی صحیح، اور ساتھ شارٹ ہینڈ ہوتی تھی. افسر بلا کے نا تو ایک کاپی ہوتی تھی اور کچی پینسل جسے ہم کہتے ہیں بلیک، اس کے ساتھ شارٹ ہینڈ لکھتا تھا. وہ انگریزی بولتا جاتا تھا، افسر وہ تڑا تڑ اس کو
اس فکرے کو شارٹ کر کے نا ایسے تاکہ مکوڑے جیسے چائنیز لکھائی ہوتی ہے یا جاپانی لکھائی اس طرح شارٹ ہینڈ لکھی شارٹ ہینڈ کے کورسز کروائے جاتے تھے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر محلے میں نا ہر گلی میں شارٹ ہینڈ کے انسٹیٹیوٹ بنے ہوتے تھے, کالج بنے ہوتے تھے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بنا کے نا ان شاپس میں, تو وہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے. اور جو بچے بیچارے زیادہ نہیں تھے نا پڑھ پاتے, میٹرک ایف تک رہتے تھے, وہ یہ ٹائپ شارٹ ہینڈ سیکھ کے تو اچھی نوکریاں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا رائٹنگ کے حوالے سے ہی اب کچھ چھوٹے شہروں میں تو ابھی بھی خیر نظر آتا ہے, اتنا پرانی بات نہیں ہوئی. یہ جو بینر لکھنا ہے نا برش کے ساتھ ڈبا لگا کے ایسے رنگ والے ڈبے میں سے, اور اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ ٹوکن والا ہے کہ نہیں, ٹوکن والا ہے تو پھر پینٹ تو لینا ہوا. اور جب پینٹر لکھ رہا ہوتا تھا نا تو پاس ہم کھڑے ہو کے بڑے حیران ہو رہے ہوتے تھے کہ یار کیسا اتنے ایسے کر کے تو میم بنا لیا اور کتنا خوبصورت بنا لیا, یہ ہم سے کیوں نہیں پڑتا تختی کے اوپر. اور تختی سے مجھے یاد آیا کہ رائٹنگ میں ایک چیز تختی بھی ہوتی تھی. ہائے 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 ہائے, قلم دعات کے ساتھ تختی کے اوپر جو الف بے لکھی جاتی تھی اس سے لکھائی کتنی اچھی ہو جاتی. اچھا مختلف قسم کی لکھائیوں کے لیے مختلف قسم کے قلم استعمال ہوتے تھے, یعنی اس قلم کی جو کٹائی ہے وہ خاص طریقے سے کی جاتی تھی. اس کے منہ کو پتلا بھی کاٹ لیتے تھے, آگے سے موٹا بھی کاٹ لیتے تھے, ایسے ہلکا سا ٹیڑھا کر کے ایسے کاٹ لگاتے تھے تو وہ بڑا اچھا پھر لکھا جاتا. اچھا جی صاحب, اس دور میں جن لوگوں نے تختی لکھی ہوئی ہے نا ان کی ہینڈ رائٹنگ آج بھی بہتر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم, میری طرف دیکھ لو. تختیاں لکھی بھی ہوئی ہیں, تختیاں کھائی بھی ہوئی ہیں. کوائٹ پلیز. اچھا رائٹنگ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ چیز میں یاد کراؤں آپ کو. یہ جو ٹرکوں والے اڈے نہیں ہوتے گڈز ٹرانسپورٹ کے, ادھر مال بک ہوتا ہے نا جب بڑے بڑے بوریوں میں برتن یا دوسری چیزیں رکھی جاتی ہیں بند کر کے, اس کے اوپر مسواک نہیں ہوتی دانتوں کو صاف کرنے والی, اس طرح مسواک لے کے تو انہوں نے نیل جو ہوتا ہے کپڑوں کو دیتے ہیں نیل, وہ کھول کے نا ایک ڈبے میں رکھا ہوتا ہے, وہ اس مسواک کے ساتھ بورے پہ نمبر لکھاتے ہیں 19 بلٹی نمبر. اچھا جو بلٹی کے اوپر کاغذ کے اوپر نمبر لکھتے ہیں نا بک کر کے, وہ پھر لکھتے ہیں بورے پہ تاکہ ادھر مال پہنچے تو پھر بلٹی کا نمبر دیکھ کے تو بھائی جی بورا تاڈا پرا کر. بالکل بالکل بورا پرا کر تو پلوان ترون لگ پہ اڈے کا مالک ہی. پہلوانوں نے اڈے کھولے ہوتے تھے ٹرکوں والے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج کافی عرصے بعد ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں ایک میرج بیورو کے مالک اختر بندر روڈی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت عرصے بعد تشریف لائے آپ. بس اصل میں کچھ مصروفیت بھی رہی. کیا مصروفیت تھی؟ کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پراپرٹی کا بڑا بوم آ گیا تھا, تو میں ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ بھی شروع کر لیتا. اچھا اچھا اچھا. بھائی روزی ہی کمانی ہے نا, تو پراپرٹی ڈیلنگ کی طرف چلا گیا ہوا تھا, اور اس سے پہلے گرفتار ہو گیا تھا. جی ہاں, بس ایک کم وقت کا رشتہ کروایا, کچھ لوگ تگڑے تھے, تو جو بھائی اب دیکھو ادھر کے لوگ جو بتاتے ہیں ہم ادھر جا کے بتا دیتے ہیں, ادھر کے لوگ جو بتاتے ہیں ہم ادھر بتا دیتے ہیں. تو وہ ایک تگڑا آدمی تھا, اس کی بچی کا رشتہ کہیں ایسی جگہ ہو گیا جو لڑکا کو پاؤڈر واؤڈر کا کام کرتا تھا, اسمگلنگ وغیرہ. بخدا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, ایسا معلوم ہوتا تو بھائی سب کی بچیاں جو ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں, تو میں تو کبھی ایسا سوچتا بھی نہیں, مگر وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح کا نکل آیا, تو گرفتار ہو گیا. بہرحال انہوں نے بچی کی طلاق بھی لے لی اور مجھے پکڑوا بھی دیا. اوہو, تو آپ جیل میں رہے پھر؟ نہیں, بینکاک چلا گیا تھا. بھائی بتا رہا ہوں, پکڑا گیا تو پھر ظاہر ہے جیل میں ہی رکھنا تھا انہوں نے. یہ تو نہیں ہوتا کہ گرفتار کر کے کہتے کہ 6 مہینے کے وزٹ کے لیے بینکاک چلے جاؤ, ویزا تو نہیں نہ دے دیتے. اس سے پہلے آپ پراپرٹی کے کیسز میں بھی تو گرفتار رہے ہیں نا؟ نہیں, وہ تو معمولی کیس تھا, 5 مرلے کے پلاٹ کا جھگڑا تھا. یہ تو ہیروئن کا کیس نکل آیا نا, پاؤڈر کا. تو آپ نے رشتہ کرانے سے پہلے لڑکی کو انویسٹیگیٹ ہی کیا تھا؟ کیا بھائی, کیا کیوں نہیں, ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ بچی کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں ہوا یوں کچھ کہ انہوں نے
مجھے بتایا ابھی کہ بچہ پاؤڈر کا کام کرتا ہے. مائی گاڈ. میں نے سوچا شاید ٹیلکم پاؤڈر کا کام کرتا ہے. اتنے معصوم. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، معصومیت کی بات نہیں ہے، اصل میں دھیان اس طرف جانے کی بات ہے نا. میرا ایک سالہ ہے، وہ لاہور شالمی مارکیٹ میں اس کی پاؤڈر کی دکان ہے. اور آپ کی بھابھی جو ہیں میری زوجہ، وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی رہتی ہیں کہ میرا ایک بھائی پاؤڈر کا کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جیل میں تو بڑی اذیت کاٹی ہے آپ نے. بھائی ایسی ویسی آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو جیل ہے، وہاں اذیت ہی ہوتی ہے اور کیا ہونا ہے وہاں. کسوری فالودہ تو ہوتا نہیں، ہاں البتہ کسوری چکی ضرور ہوتی ہے. اچھا بھائی کیا بتاؤں، میں شریف آدمی جیل میں ارد گرد ڈاکو قاتل چور چکے پھر رہے ہیں، گنڈے اتنی بڑی مونچھوں والے. کسی کے ادھر کٹ لگا ہوا ہے، کسی کے ادھر کٹ لگا ہوا ہے. پہلے کچھ دن تو میں سوچتا رہا شاید فلم کسی کی شوٹنگ ہو رہی ہے. اچھا. مگر جب پتا چلا بھائی اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، سارے سچ مچ کے گنڈے پھر رہے، میری جان نکل گئی. ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ساری رات کانوں میں اس کم وقت کے وہ جس کا رشتہ میں نے خراب کروا لیا اس کے شادی کے باجوں کی آواز آتی رہتی تھی. ساری رات آواز آ رہی ہے. سچ مچ میرا خیال ہے کہ آپ کے چینل کے باہر کہیں کوئی گزر رہا ہے دوبارہ ادھر کہیں سے آئیں گے تو. شادی دفتر والا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ تو نے کیا حرکت کی؟ ارے کس لڑکی سے میری شادی کروائی ہے؟ اس کی عمر 55 سال تھی. اس کے بڑے بیٹے نے میری بارات کا استقبال کیا. اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا برا رشتہ میں نے کبھی کروایا تو نہیں. تمہارے بوئے ہوئے بیج میں کاٹ رہا ہوں. میری بات تو کوئی کاشتکار ہے تو بھائی کوئی زمین نہیں ہے. بسوں میں پانی بیچنے والے. اختر صاحب ایک منٹ. بھائی آپ کون ہیں؟ اندر کیسے آ گئے؟ یہ دروازے کے رستے. بھائی کون؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں شادی کا امیدوار ہوں. اس فراڈیے کے دفتر گیا ہوں، وہاں میرے منہ جتنا تالا لگا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا وہ چینل پر انٹرویو دینے گیا ہوا ہے اور وہاں سے سیدھا بھاگتا ہوا یہاں آیا ہوں. اس نے جو میرا رشتہ کروایا، آپ کا نام کیا ہے؟ جنید صاحب. جو اس نے میرا رشتہ کروایا ہے، میں نے کہا کوئی اچھا سا رشتہ دکھاؤ. کہتا لڑکی ہے مدو بالا. میں بارات لے کے وہاں پہنچا تو وہاں چاچا شفیق کی خالہ. بتاؤ بھائی. میں دفع کرے اس کو. میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے مدھوبالا ڈھونڈی. بلکہ میں تو یوں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دیں گے. مدھوبالا نے مجھے معاف نہیں کیا. مدھوبالا لازمن بالا پکڑ کے میرے پیچھے پڑ جائے. ہسٹری میں یہ مثال شادی ہوگی. ابھی شادی ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق. اس کا مطلب ہے 2-3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے آیا ہے. اللہ مجھے معاف کرے. معاملہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یار میں خود یہ حیران ہوں کہ اس بچے کا رشتہ میں نے کیسے کروایا ہے. ابھی ذرا میں چیک کر لوں. یوں ہی یہ مجھ پہ مدعا نہ ڈال رہا ہو بھائی. کیا نکال مجھے یہ بتاؤ. سال سے میں قدم رنجا فرما رہا ہوں اس کی دکان پہ. ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ نام کیا ہے تمہارا؟ مطلوب. اچھا ٹوکن نمبر کیا تھا؟ 448. 448. ابھی دیکھ لیتا ہوں. یہ آ گیا 44 یہ 78. یہ بالکل ٹھیک ہے. نام مطلوب، رنگ سفید، قد 6 فٹ 5 انچ، آنکھیں بڑی بڑی. ارے کم وقت یہ میری سیکٹری کو کیا جھوٹ لکھا کے چلا گیا. کہاں ہے سفید رنگ؟ اور بھائی جان میں نے تو لکھوایا تھا سفید شلوار قمیض. لو بھائی. اور قد کدھر ہے؟ 6 فٹ 5 انچ. میں نے بھائی یہ لکھنے والے کی غلطی ہے، لکھوایا تھا 5 فٹ 6 انچ. اور یہ آنکھیں بڑی بڑی کس کی تھی؟ وہ آپ کی سیکٹری کی تھی. میں نے اسے کہا تھا آپ کی بڑی بڑی آنکھیں، مجھے کیا پتا وہ میری لکھ دیں گی. اب بتائیے جنید میاں، کون ذمہ دار ہے اس سانحے کا؟ اس سانے کے تم خود ذمہ وار ہو. تم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. ارے او بدبخت، میں یہ تمہیں بتا دوں کہ مجھے سب یاد آ چکا ہے تمہارا. بالکل تمہارے ساتھ فون پہ بات ہوئی تھی. ہاں
अब एक घटिया इंसान, मुझे ये बता, तूने तो बताया था कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मुअम्मर राना जैसी है, 100%। सामने आया है तो मुअम्मर काना निकल आया है। ऊपर से कहता है कि मेरा फिश फार्म है। अच्छा। देखिए जरा, और पहचाना आपने? नहीं। अरे गौर से देखें, इसका फिश फार्म नहीं है, ये तो बशीर दारुल माही पे खड़ा होके कड़ाही में फिश तल रहा होता है। कब वक्त देखें, घर से निकला हुआ है मद्दो बहाला लेने के लिए। भाई तू बेसन लेने के लिए निकल, चल तेरे मालिक का कारोबार है, या तेल का कनस्तर लेने के लिए निकल, कोई बात नहीं, खा गया। तू मद्दो बहाला लेने के लिए निकल पड़ा भाई। अबे वो बिजली की ट्यूब खा के दाद लेने वाले, मेरा 1.5 लाख रुपया निकाल। कौन सा 1.5 लाख? जो शादी पे खर्च हुआ है। 1.5 लाख रुपया तेरी शादी पे खर्च हो गया है? जी हाँ। अबे ओ ब्रायलर मुर्गियों की पिकअप चलाने वाले, तेरा तो सारा माल बिक जाए तो 1.5 लाख नहीं इकट्ठा होता। तूने कहां से शादी पे लगा लिया 1.5 लाख? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनेद भाई, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस तरह पिस रहे होते हैं। कभी लड़के वाले झूठ बोल देते हैं और कभी लड़की वाले, सिर्फ बच्चे की शादी करने के चक्कर में हमें बीच में जलील करवा के रख देते हैं। अच्छा। अब मौसूफ को ही देख लीजिए ना कि मद्दो वाला हासिल करने के चक्कर में ना माफ होने वाले झूठ बोले हैं मौसूफ। क्या रंगत लिखवाई, क्या कद लिखवाया, क्या आंखें लिखवाई, और आपके सामने ढेर लगा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बीच में से अगर एक भी चीज वो निकल आई जो नोट हुई है तो मैं मुजरिम हूं। यार झूठ इनका या लड़की वालों का, और जलील हो रहे होते हैं हम बीच में खाम खा शुरफा। ओ भाई शुरफा, बताऊं तेरी शराफत की दास्तान। जुनेद भाई, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। दुआ कर, मगर जो तू नोट करवा चुका है और जो दिख रहा है, लग रही ना कि अल्लाह माफ करे। जुनेद भाई, मैं जब भी इनके दफ्तर में गया हूँ, इसकी लंबे वाली जो सेक्रेटरी है, जिसको मैंने हमेशा यूं करके देखा है, उस कमबख्त ने मुझे हर दफा नई लड़की की तस्वीर दिखाई। बस क्या बताएं, नई लड़की, नया ख्वाब और नया 5,000 का नोट। मैंने कहा हर दफा ही 5,000। कहते नई लड़की है, नई रजिस्ट्रेशन। सांफा कर जुगाली करने वाले बकरे, अल्लाह का शुक्र कर तुझे कोई लड़की की तस्वीर दिखा, वरना तू तो खुद अपनी तस्वीर देख ले, 2 हफ्ते तेरा रोना ना बंद हो। देखा जुनेद साहब, मिठाई की हद हो गई। एक तो मेरे पैसे खा गया और ऊपर से मुझे जलील भी कर रहा है। अबे ना मैंने तेरे पैसे खाए और ना मैं तुझे जलील कर रहा हूँ। जलील तो हो रहा है अपनी नाजायज ख्वाहिशात और लालच की वजह से। ये अभी जो बता रहे हैं ना जुनैद साहब कि 55 साल की उम्र की औरत से मेरी शादी करवा रहा हूँ मैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आप यकीन मानिए, अगर यही औरत कह देना कि मेरी ब्रिटिश नेशनैलिटी है, तो यही मौसूफ उस खातून को कह रहे होंगे कि जानू, इतनी छोटी उम्र में शादी कर रही हो, तुम्हारे घर वाले तो नहीं नाराज होंगे? अबे वो आमों की पेटियों में मिसाले की पुड़िया रखने वाले, कुछ तो शर्म कर ले। जुनेद साहब, ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी ये कई बार मेरे साथ हाथ कर चुका है। एक दफा मैं रिश्ते के लिए आया, मुझे कहता तुम्हारी कौम क्या है? मैंने कहा हम जिंदा कौम है। सारा बता ना, सारा बता, फिर मेरे साथ क्या हुआ तो तुम खुद बता दे। मैंने कहा जिंदा तो सारी कौम है, अपनी कौम बता भाई क्या कर रहा है? कहता है बट। अच्छा, बट। मैंने कहा भाई बंदूक के बट हो या अंग्रेजी वाले बट हो, आगे से मौसूफ की शोखी सुनिए। कहने लगे भाई मैं बट हूं, तुम्हें ये मालूम नहीं कि सुर्ख तरबूज और काला बट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जुनैद साहब, मैंने भी सोचा कि काला कोल्लू सेब जिस तरह महंगा होता है, शायद काला बट भी को बड़ी आला चीज हो। मैंने एक रिश्ते वालों को कह दिया कि मैंने कहा एक बट है, जाके देख लीजिए। वो देखने आए, क्या निकले मौसूफ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो क्या निकले? चंगड़। तो क्या चंगड़ इंसान नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, इंसान होते हैं और बड़े काबिले एहतराम होते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर सच तो बोलना। तू शर्मा रहा है, मैं नहीं शर्मा रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि चंगड़ बड़ा अच्छा। तू जो छुपा रहा है अपनी जात,
तू बेवकूफ, तू एहसास कमतरी का शिकार, तू चंगड़ को इंसान नहीं समझ रहा, इसलिए नहीं बता रहा। भाई बता, सच बता, उनको अगर मंजूर होगा तो वो कर लेंगे। अबे ओ फराडिए, मेरी बातें बताई जा रहे, अपनी भी तो फराडबाजियां बता। मैंने क्या फराडबाजी की तेरे साथ? जुनेद साहब ये तलाक भी करवा चुका है मेरी। अच्छा। हाँ, इसने मुझे एक सक्खर में रिश्ता दिखाया, कहने लगा कि 8 मुरब्बों की मालिक है, वह कुछ दिनों में मर जाएगी, तेरे वारे नहीं आ रहे। मैं जब सक्खर गया हूँ, वो हकीम की बेटी थी, मर्तबानों में 8 मुरब्बे रखे हुए थे, सेब का, हरीड़ का, गाजर का, वगैरह वगैरह। बस कर दे, अपना भी तो झूठ बताना। लालची आदमी, ऐसा बेवकूफ बंदा मुझे कहता है कहीं ऐसी जगह रिश्ता करवा दे, कुछ जायदाद मेरे नाम लग जाए। तो मैंने कहा अपनी भी तेरी जायदाद होगी तो कोई जायदाद वाला तुझे मुंह लगाएगा। आगे से कहते जायदाद तो मेरी बड़ी है, बहुत प्रॉपर्टी है वाले साहब ने छोड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कितनी? कहता पूरे 3 मरले का घर है। अच्छा। मैंने कहा भाई कितने हो? कहते 6। यानी गौर करे ना, वालिद साहब ने जायदाद नहीं बढ़ाई, सिर्फ औलाद बढ़ाई है। मैंने कहा 6 तुम भाई हो, 3 मरले की तुम्हारी कुल प्रॉपर्टी है, आधा मरला की प्रॉपर्टी तेरे हिस्से आती है। चलो वो बेचारी तो आगे तेरे साथ गुजारा कर लेगी। अगर एक बच्चा भी अल्लाह ने तुझे दे दिया, वो तेरी प्रॉपर्टी से बाहर फिर रहा होगा बेचारा। आधे मरले में तीसरा घर का जी कैसे फिट होगा? यार तू मेरे पैसे दे, मैं रेडी लगा लूंगा, मैं शादी करता ही नहीं। मेरे पैसे दे, मैं तुम्हें बता दो, पैसे दे, मैं रेडी लगा लूंगा, चने भून लूंगा, पर शादी नहीं करूंगा। जोर से तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। एक बात याद रखना, प्रॉपर्टी डीलर और शादी कराने वाला, जो पैसे इनको दे दो वो बाद में वापस नहीं होते। इन लोगों की फराडबाजियों की वजह से मैंने तहैया कर लिया है कि शादी नहीं करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। चल कर ले, एक ही बात है। अगर खुदकुशी करने से पहले वसीयत में वो जो तेरी आधा मरला की प्रॉपर्टी है ना, वो किसी ट्रस्ट के नाम लगा देना। ये ट्रस्ट में तुझे क्या इंटरेस्ट है? ये सब कुछ था, हस्बे हाल, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।